ہمارے لیے جو موریلٹی کی ڈیفینیشن وہ قرآن شریف سے آتی ہے اور نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے آتی ہے، جو ان کی ذات ہے ایکچولی، جیسے انہوں نے قرآن شریف کو امپلیمنٹ کیا اپنے لائف کے اندر اور جیسا امپلیمنٹ کرنے کے لیے بتایا ہے۔ تو ہمارے لیے یہ ایک انڈلیس ڈیبیٹ نہیں ہے، ہمارے لیے ایک اس کا ایک اسٹارٹ ہے اور ایک اینڈ ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ اس میں کیا ہے۔ تو یہ میسج مسلمانوں کے لیے ہے کہ آپ کو سوچنا چاہیے کہ جیسا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ کیا ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے خواہشات کو ہی اپنا خدا بنا لیا ہے، تو اس کے لیے اس کو صرف اللہ ہی گائیڈ کر سکتا ہے۔ تو اگر آپ ایسے لوگوں کو فالو کر رہے ہیں ٹویٹر پہ، فیس بک پہ یا انسٹاگرام پہ یا ان سب پہ نہیں، لیکن اپنے دل میں ہی اگر آپ فالو کر رہے ہیں تو آپ اس کے لیے جواب دہ ہیں اگر آپ مسلمان ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ سے ضرور پوچھیں گے کہ ہم نے قرآن شریف میں تو یہ آپ کو بتایا تھا لیکن آپ نے یہ پڑھا نہیں۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ آگے ایک حدیث ہے جو کہ بہت زیادہ ریلیونٹ ہے، اس میں صرف یہی بات نہیں ہے جس میں کہ جھوٹی گواہی کے بارے میں بتایا گیا ہے، اس میں اور بھی چیزیں ہیں جو پریزنٹ کانٹیکسٹ میں بہت ساری پرابلمس کو ایکسپلین کرنے کی طاقت رکھتی ہے یہ حدیث۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں نیکسٹ۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ پہلے میں انگریزی میں بول دیتا ہوں، اس کے بعد میں اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کروں گا انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اہیڈ آف دا آور، وقت سے پہلے، یہ وقت وہ وقت ہے جو کہ اینڈ آف ٹائم کا زمانہ بتایا گیا ہے، آخر الزماں کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اہیڈ آف دا آور پیپل ول گریٹ وتھ سیلوٹیشن اونلی دوز ہوم دے نو، لوگ انہی لوگوں کو گریٹ کریں گے، سلام کریں گے جن کو وہ پرسنلی جانتے ہیں۔ اینڈ دیر ول بی وائڈ اسپریڈ ٹریڈ، جو تجارت ہے وہ بہت زیادہ پھیل جائے گی۔ اور ایک دوسرے حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ مارکیٹس ول بیکم کلوز، جتنی بھی مارکیٹ ہیں دنیا کی وہ سب بہت زیادہ کلوز ہو جائیں گے۔ ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے اس میں ہمارے مارکیٹ بہت کلوز ہو گئے ہیں، چونکہ میں خود ایک اس انڈسٹری میں ہوں، انٹرنیٹ پروٹوکالس کو دیکھتا ہوں دن رات اور سمجھتا رہتا ہوں، اس پہ امپلیمنٹیشن کرتا ہوں۔ مجھے پتہ ہے جیسے آپ، ابھی میں آسٹریلیا میں ہوں، آسٹریلیا سے اگر ممبئی مجھے ایک میسج بھیجنا ہے تو وہ جو ہے آپ کو 100 سے 150 ملی سیکنڈ کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ 150 ملی سیکنڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے، ملی سیکنڈ ہوتا ہے ایک سیکنڈ کا 1000 پارٹ، وہ 150 ملی سیکنڈ آپ سوچئے کتنا چھوٹا فریکشن ہے، اس میں آسٹریلیا سے ممبئی ایک میسج بھیج سکتا ہوں۔ یہ ابھی جو وقت ہے اور یہ جو ٹیلی کمیونیکیشن کی جو طاقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک عنایت کری لوگوں کو، اس میں یہ اس طریقے سے ہم لوگ کلوز ہو چکے ہیں۔ اس بارے میں یہ بھی اس حدیث کا پوائنٹر ایکچولی اسی طرف ہے کہ ٹریڈ وائڈ اسپریڈ ہوگا اور مارکیٹس کلوز ہو جائیں گے۔ مارکیٹس اسی طرح کلوز ہوں گے کہ جو ہماری جو ٹرانزیکشن ہے وہ ورلڈ وائڈ ہونے لگے گی، ٹو دا ایکسٹینٹ دیٹ اے وومن ول ہیلپ ہر ہسبینڈ ان ٹریڈنگ۔ اور یہ اتنا زیادہ وائڈ اسپریڈ ہو جائے گا کہ جو ہمارا ٹریڈیشنل کلاسیکل اکونومی ہوا کرتی تھی ایک زمانے میں، کہ جو ہے مرد لوگ باہر جا کے کام کرتے تھے، ٹریڈ کرتے تھے، اور عورتیں جو ہے گھر کی ساری ذمہ داری دیکھتی تھی، تو کہا گیا کہ بزنس اتنا زیادہ بڑھ جائے گا، اس کا ایکسٹینٹ اتنا زیادہ میسو ہو جائے گا کہ عورتیں اپنے مرد کے ٹریڈنگ میں ان کی مدد کریں گی۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہر ایک عورت ہر مرد کی مدد کریں گی، اس کے بنا وہ سروائیو نہیں کر پائیں گے سوسائٹی کے اندر۔ ابھی آپ دیکھیے جو ہماری ویسٹرن کلچر ہے اس کے اندر یہ حدیث پوری طرح فلفل ہو چکی ہے۔ اینڈ دین آفٹر دیٹ اللہ تعالیٰ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ دیر ول بی سیورنگ آف ٹائز آف کنشپ، لوگ اپنی جو ٹائز آف کنشپ ہے اس کو توڑنا شروع کریں گے، لوگ بلڈ ریلیشنس کو توڑنا شروع کریں گے، کزنس کو ڈسکارڈ کرنا شروع کریں گے، جو ممیرے پھپھیرے چچیرے بھائیوں کا کنسیپٹ ہے وہ دھیرے دھیرے جو ہے وہ لوگ وہ ہوں گے، لیکن وہ ان کے اندر وہ ٹائی نہیں رہے گا، وہ ایک محبت نہیں رہے گی، وہ دھیرے دھیرے چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ فالس ٹیسٹیمونی، جو جھوٹی گواہی دی جائیں گی۔ اب یہ جھوٹی گواہی جو دی جائے گی یہ وہی ہے جو کہ آپ کو اس کوبرا پوسٹ میں ایکسپوز ہوا ہے، اور یہ صرف ایک کہتے ہیں کہ ٹپ آف آئس برگ ہے، یہ صرف ایک بالی ووڈ انڈسٹری کو دکھایا گیا ہے، لیکن یہ بالی ووڈ انڈسٹری ہی نہیں ہے، یہ ایک جو پورا آج کے زمانے میں جو ایک پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ فالس ٹیسٹیمونی پہ ٹکا ہوا ہے، کیونکہ جہاں پہ بھی آپ کو ٹرو ٹیسٹیمونی آئے گی تو وہاں پہ ان کا نظام ٹوٹ کے بکھر جائے گا۔ اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے بہت زیادہ وقت چاہیے، تو خیر بہت سارے ایکسپلینیشن موجود ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، لیکن ڈسکشن کو مختصر رکھتے ہوئے میں بتانا چاہوں گا کہ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں کہ لوگ دیر ول بی سیورنگ آف ٹائز آف کنشپ، لوگ اپنے خون کے رشتوں کو توڑنا شروع کریں گے۔
فالس ٹیسٹیمونی جھوٹی گواہی دیں گے. کنسیلمنٹ آف ٹرو ٹیسٹیمونی, جو سچی شہادت ہے اس کو لوگ چھپا دیں گے. اینڈ وائڈ اسپریڈ لٹریسی, اور پڑھائی لکھائی جو ہے وائڈ اسپریڈ ہو جائے گا, ہر ایک انسان پڑھا لکھا ہوگا. آج کے زمانے میں دیکھیں ہر ایک انسان پڑھا لکھا ہے, لیکن پڑھا لکھا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ ایجوکیٹڈ ہو گئے ہیں. ایجوکیٹڈ اور پڑھے لکھے میں ڈفرینس یہ ہے کہ لٹریسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو لکھنا پڑھنا آ گیا, آپ ورڈس بنا سکتے ہیں, سینٹینس بنا سکتے ہیں, آپ لوگوں سے بات کر سکتے ہیں لینگویج میں. ایجوکیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس لٹریسی کے ٹول کو یوز کرتے ہوئے آپ مورل کانشیسنس آپ کے اندر جو ہے اس کو آپ کیسے جگاتے ہیں, آپ کے اندر سچ اور جھوٹ, صحیح اور غلط کی ڈیفینیشن کیسے وہاں پہ جنم لیتی ہے, وہاں سے ایجوکیشن شروع ہوتا ہے. تو جو ایک ایجوکیٹڈ پرسن ہے وہ اپنی زندگی میں کچھ چینج لا سکتا ہے, اپنی فیملی میں چینج لا سکتا ہے, سوسائٹی میں اور کنٹری میں چینج لا سکتا ہے. لیکن اگر لوگ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں اور صرف لٹریٹ ہیں تو وہ کوئی بھی کنسٹرکٹیو چینج نہیں لے آئیں گے. وہ ضرور ہے کہ یہ ایک مسجد مندر بنائیں گے, مسجد کو توڑیں گے یا مندر کو توڑیں گے, وہ کر سکتے ہیں, یا لوگوں کو مار سکتے ہیں, رائٹ کروا سکتے ہیں, کانسپریسی کروا سکتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ لٹریٹ ہیں لیکن ایجوکیٹڈ نہیں ہیں. تو ایجوکیشن ایک ایکچولی اسپریچول ایکسرسائز ہے, لٹریسی ایک فزیکل ایکسرسائز ہے, اور جب یہ فزیکل اور اسپریچول ایکسرسائز ملتی ہے تو پھر ایک سوسائٹی کا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. ہر ایک انسان اپنے پوائنٹ آف ویو کو رکھتا ہے, اور اس میں کیا ہوتا ہے, فالس ٹیسٹیمونی ہوتی ہے اور کنسیلمنٹ آف ٹرو ٹیسٹیمونی ہوتی ہے. امید ہے آپ کو یہ حدیث سمجھ میں آ گئی ہوگی, اور آپ کو اس کا ریلیونس پتہ چل رہا ہوگا. اس پورے کوبرا پوسٹ میں آپ دیکھیے تو یہی دو چیزیں سامنے آئی ہیں, فالس ٹیسٹیمونی اینڈ کنسیلمنٹ آف ٹرو ٹیسٹیمونی. اس کے بعد ایک اور حدیث ہے جو کہ میں آگے انشاءاللہ ایکسپلین کروں گا, پھر میں کنکلوڈ کروں گا اپنے ڈسکشن کو. کچھ اس طریقے سے ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ narrated that while the prophet, peace be upon him, he was sitting in a gathering and speaking to the people, a Bedouin come and asked when will the hour be. The messenger of Allah continued speaking. ایک بیدوین آیا, بیدوین کہتے ہیں کہ جو چرواہے ہوا کرتے تھے اس زمانے میں, وہ آیا, اور ظاہر سی بات ہے جب بھی کوئی بہت بڑا اچھا امپورٹنٹ کنسیپٹ بار بار ڈسکس کیا جائے اور اس کے اندر بہت گہرائی ہو تو اس کے اندر بہت کیوریوسٹی جنریٹ ہوتی ہے. جیسے اینڈ آف ٹائم کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں بتائی. انہوں نے کہا کہ جو تم چرواہے ہو, یہ تم لوگ ایک زمانے میں بڑی بڑی بلڈنگ کو کنسٹرکٹ کرو گے اور آپ ایک دوسرے سے کمپیٹ کرو گے لمبی بلڈنگ بنانے میں. آج دیکھ رہے ہیں ہم جو آل سعود ہیں وہ کیسے بڑی بڑی بلڈنگس بنا رہے ہیں. ایک زمانے میں یہ بھی کہا گیا کہ تشتریاں بات کریں گی. اب لوگ کہتے ہیں تشتری تو کھانے کی چیزیں تو وہ کیسے بات کریں گی. تو یہ ساری چیزیں اتنی زیادہ کیوریوسٹی جنریٹ کرتی ہیں کہ انسان پوچھ بیٹھتا ہے کہ بھائی یہ وقت کب آئے گا, وین ول دا آور بی. نبی کے وسلم سے پوچھا گیا تو وہ بولتے رہے, اور پھر ہوا یہ کہ لوگوں نے سمجھا کہ ان کو شاید بات نہیں, وہ سنے نہیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, تو ہم بعد میں جو ہے اس بات کو پوچھیں گے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات ختم کر لی تو انہوں نے پوچھا کہ وہ کہاں گیا وہ انسان جو یہ پوچھ رہا تھا کہ وہ آخری زمانہ کب آئے گا. تو وہ آدمی وہیں بیٹھا ہوا تھا ایک طرف, تو اس نے بولا ہی سیڈ ہیئر آئی ایم میسنجر آف اللہ, یا رسول اللہ میں یہیں پہ بیٹھا ہوا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آخری زمانہ اس وقت آئے گا وین آنیسٹی از لاسٹ دین ویٹ فار دا آور. بہت غور کرنے والی بات ہے, آپ کو سوچنا چاہیے کہ جو جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ جب ایمانداری ختم ہو جائے گی تو قیامت آئے گی. تو لوگ بڑے معصوم ہوتے ہیں, مطلب انہوں نے پوچھا کہ بھائی پھر ایمانداری کیسے ختم ہوگی. لوگ اس زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ لوگوں کی زبان کی ویلیو ہوتی تھی. ایک انسان نے کہا کہ ہاں کل میں تمہیں ملوں گا, تو کل میں ملوں گا. یا انہوں نے کہا کہ چلو یہ زمین تمہاری ہو گئی, اور انہوں نے ہینڈ شیک کر لیا, تو ہینڈ شیک کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہاں یہ زمین تمہاری ہو گئی. تو اس قدر ایمانداری ہوتی تھی. تو لوگ سوچے کہ بھئی یہ ایمانداری کیسے ختم ہو جائے گی, ہاؤ ول اٹ بی لاسٹ. تو پہلے سوال یہ تھا کہ قیامت کب آئے گی, تو اس کا جواب یہ تھا کہ جب ایمانداری ختم ہو جائے گی تو قیامت کا انتظار کرو, قیامت آ جائے گی. پھر کہا, اس نے پوچھا جو چرواہا تھا کہ ایمانداری کیسے ختم ہوگی, ہاؤ ول اٹ بی لاسٹ. تو نبی کا وسلم نے کہا ایمانداری کیسے ختم ہوگی. اب یہ آپ لوگ بھی سوچ سکتے ہیں کہ ایمانداری کیسے ختم ہوگی. بہت سارے فیکٹر ہو سکتے ہیں, ہم لوگ ڈسکس کر سکتے ہیں, انڈلیٹ ڈسکشن کر سکتے ہیں. بٹ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک ریزن بتایا جس کی وجہ سے ایمانداری ختم ہوگی, وہ انہوں نے یہ کہا کہ دا پروفیٹ سیڈ when authority is given to those who are not qualified for it then wait for the hour. جب ذمہ داری غیر ذمہ دار لوگوں کو دے دی جائے گی تو ایمانداری ختم ہو جائے گی. تو سورس یہاں ہے, جب ذمہ داری غیر ذمہ دار لوگوں کو دے دی جائے گی تو ایمانداری ختم ہو جائے گی.
اور جب ایمانداری ختم ہو جائے گی تو قیامت آ جائے گی. تو اس کا ایگزامپل آپ دیکھیے. ایک زمانے میں جب یہ تو کافی فاسٹ چل رہا ہے آج کل کا زمانہ جو ہے، لیکن اس زمانے میں، جس زمانے میں ابھی ہم اور آپ بات کر رہے ہیں، اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جو ورلڈ لیڈرشپ ہے، اس کے جو میجر لیڈر ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ہر کوئی جانتا ہے کہ ٹرمپ جھوٹ بولتا ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ مودی جھوٹ بولتا ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ نواز شریف جھوٹ بولتا ہے. یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. جو کوئی لیڈر ہیں جو کہ کچھ اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ ایمانداری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے اندر بھی 100% ایمانداری نہیں ہے. وہ بھی ان کو بھی جھوٹ کا سہارا لینا پڑ رہا ہے. تو جو جھوٹ ہے وہ ایکچولی آپ جب اتھارٹی میں اور جب آپ جھوٹ بولتے ہیں تو پھر آپ کوالیفائڈ نہیں ہیں. جب آپ کسی چیز کو آتھرائز کرتے ہیں، جب آپ ایک پوزیشن پہ ہوتے ہیں، تو آپ کو اس پوزیشن کا حق ہے کہ آپ سچ بولیں، آپ جھوٹ نہیں بول سکتے. تو یہ ایک چین ہے جس کی وجہ سے ایسا ہوگا. تو یہ جب اتھارٹی ہی کرپٹ ہو جاتی ہے تو پھر قیامت کا وقت آ جائے گا. تو یہ کافی ریلیونٹ ہے انڈائریکٹ وے میں کہ اگر آپ دیکھیں جو ہماری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے وہ کیسے ڈرائیو ہوتی ہے. اس کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے. اتھارٹی بس یہ ہے کہ ہمیں پیسہ کمانا ہے، ہمیں چیزوں کو بیچنا ہے. اس کے لیے ہمیں ننگا ہونا پڑے وہ بھی کر لیں گے، ہمیں جو ہے مارکاٹ دکھانی ہو اسکرین پہ وہ بھی دکھائیں گے، وہ ریپ دکھانا ہے، مولسٹیشن دکھانا ہے وہ بھی دکھائیں گے، بس ہمارا فلم بکنا چاہیے. تو بہت ساری چیزیں ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی منی بدنام ہو رہی ہے، شیلا جوان ہو رہی ہے، اس کے بعد ہمارے دلی میں جو ہے ریپ بھی ہوتا ہے. تو ہم کاز اور افیکٹ کو کوریلیٹ نہیں کرتے ہیں. آخر میں ایک قرآن شریف کی 2 آیتیں ہیں چیپٹر 57 میں، جس میں ایکچولی ایک پورا اس زندگی میں کیا ہے اور اس میں کیا کرنا چاہیے اور آگے کیا ہوگا اس کو بہت ہی مختصر وے میں بتا دیا گیا ہے. تو وہ میں یہاں پہ ریڈ آؤٹ کرتا ہوں. تو اس سے ہمیں تھوڑی سی انسپریشن لینی چاہیے. خیر یہ انسپریشن وہی لوگ لیں گے جو کہ اس چیز میں بلیو کرتے ہیں کہ خدا ہے، ایک خدا ہے، اور مرنے کے بعد جو ہے دوبارہ زندہ ہونا ہے اور وہاں پہ ہمارا حساب ہونا ہے. جو لوگ ان چیزوں میں بلیو نہیں کرتے ہیں ان کو تو یہ ایک ایسی ہیری پوٹر کی کہانی لگے گی، ان کو لگے گا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ بنی بنائی باتیں. تو یہ میسج ان کے لیے نہیں ہے. اگر آپ پھر بھی سننا چاہتے ہیں، تھوڑا مذاق اڑانا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ سیریس ہیں، تھوڑا چیزوں کو سمجھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، تو آپ کو پڑھنا چاہیے ان سب چیزوں کو. تو یہ چیپٹر 57 میں ورس 20 اور 25 ہے. آپ لوگ خود بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو. قرآن شریف کا ٹرانسلیشن آپ کو مل جائے گا quran.com/57. اگر آپ کریں گے تو وہاں پہ آپ ورس 20 اور 25 پہ جا سکتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اور یہ میسج پوری انسانیت کے لیے، کہ bear in mind that the present life is just a game, a diversion, an attraction, a cause of boasting among you, of rivalry in wealth and children. It is like plants that spring up after the rain. Their growth at first delights the sower, but then you see them wither away, turn yellow, and become stubble. There is terrible punishment in the next life, as well as forgiveness and approval from God. The life of this world is only an illusory pleasure. So race for your Lord's forgiveness and a garden as wide as the heavens and earth, prepared for those who believe in God and His messengers. That is God's bounty, which He bestows on whoever He pleases. God's bounty is infinite. No misfortune can happen either in the earth or in yourself that was not set down in writing before we brought it into being. That is easy for God. So you need not to grieve for what you miss or gloat over what you gain. God does not love the conceited, the boastful, those who are miserly, and who tell other people to be miserly. If anyone turns away, remember that God is self-sufficient and worthy of praise. We sent our messengers with clear signs, the scripture and the balance, so that people could uphold justice. We also sent iron with its mighty strength and many uses for humankind, so that God could mark out those who would help Him and His messengers, though they cannot see Him. Truly God is powerful and mighty.
تو یہ ایک ایکچولی ایک سمری ہے اس زندگی کی. اگر آپ اس سمری کو سمجھ جائیں گے تو آپ کو باقی چیزوں کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. جیسے اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک سار ہے یہ قرآن شریف کا، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو زندگی ہے کیا ہے، خدا کیا ہے، میسنجر کیا ہے، انہوں نے کیا میسج دیا ہے، اور مرنے کے بعد کیا ہوگا. تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے ہم مسلمانوں کو. اور ایک بار پھر آپ چیپٹر 45 ورس 23 کو ریویو کریں، اور ایک بار اپنے آپ سے سوال کریں کہ یہ جو سیلیبریٹیز ہیں کیا یہ فالو کرنے کے لائق ہیں یا نہیں ہیں. اور پھر بھی اگر آپ فالو کرتے ہیں تو خیر، ہم سب کا عمل اللہ جانتا ہے ہمارے دل میں کیا ہے، اور اس کا ایک دن حساب ہوگا انشاءاللہ. السلام علیکم.